السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں پڑھوں گی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 66 سے 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو، تم وہی لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا اس بات میں جس کا تمہیں کچھ علم تھا، تو اب کیوں تم جھگڑتے ہو اس چیز کی بابت کہ جس کا تمہیں نہیں ہے کوئی بھی علم اس چیز کا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی، اور لیکن وہ تھے صرف حق کے پرستار مسلمان، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور اسی طرح سے عیسائی کہتے تھے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم کچھ عقل کی بات کرو، کہ وہ تو تم دونوں سیکٹ سے بہت پہلے آ چکے تھے۔ بے شک قریب تر تمام لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتباع کیا ان کا، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ تمنا کرتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش کہ وہ گمراہ کر دیں تمہیں، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ ہی کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اے اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، حالانکہ تم ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہو۔ اے اہل کتاب، کیوں تم خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور تم چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے اپنے لوگوں کو، تم ایمان لاؤ اس چیز کے ساتھ جو نازل کی گئی ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں شروع دن میں، اور کفر کرو اس دن کے آخری حصے میں، شاید کہ وہ مسلمان بھی پھر جائیں۔ تو جب مسلمان مدینہ میں آئے تو باقی سب کو سب نے یہ دیکھا، جو کفار بھی تھے اور باقی کے جو یہ اہل کتاب بھی تھے، کہ جو کوئی بھی مسلمان ہو جاتا ہے وہ پھر بعد میں چاہے اس کو جتنا مرضی برا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے، وہ اپنا ایمان نہیں چھوڑتا۔ تو انہوں نے یہ ایک چال چلی یہود نے کہ تم لوگ صبح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا، اور صبح کے وقت کہنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور سارا دن مجلس اٹینڈ کر کے ان کی گیدرنگ کو اٹینڈ کر کے، تو شام کے وقت باہر نکل کے کہنا کہ وہ ہم نے ساری باتیں سن لی ہیں، ہمیں تو کوئی اتنی امپریسو بات نہیں لگی، تو ہمیں تو اپنی بکس اور اپنی جو یہ ہے وہی ہمیں وہ صحیح لگ رہی ہے، تو ہم دوبارہ سے یہودی بن رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کو بھی شک ہوگا اس بات کے اندر کہ یہ اہل کتاب ہیں، اور یہ ساری ان کے پاس نالج ہے اتنی، کیونکہ وہ بہت نالجبل کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ تو اگر یہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں تو واقعی پھر کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ہوگی، تو اس سے ان کے جو ایمان والے ہیں ان کے بھی ایمان جو ہے وہ خراب ہوں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس لیے یہ ایک چال چلی جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر ان آیتوں میں بتا دیا کہ جو ایمان لائے کہ دن کے شروع کے حصے میں تم کرو ایمان لے، اور آخری حصے میں تم کہہ دو کہ کفر کرو، اور شاید وہ مسلمان بھی اس بات سے پھر جائیں اپنے ایمان سے۔ اور نہ تم یقین کرو مگر اسی کا جو پیروکار ہے تمہارے دین کا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں اپنے جن لوگوں کو وہ رسول اللہ، کیونکہ ان کے بڑے جو تھے بڑے جو ان کے پریس وغیرہ تھے وہ تو آتے ہی نہیں تھے، اپنے وہ کئی لوگوں کو بھیجتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں۔ تو پھر وہ ان کو کہتے تھے کہ تم ان کی بات پہ یقین نہ کرنا اور صرف اپنے دین کے اوپر ہی رہنا، کہہ دیجئے بلا شبہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور نہ یہ مانو کہ دیا جائے گا کوئی ایک مثل اس کے جو تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ وہ جھگڑیں گے تم سے اور غالب آ جائیں گے تمہارے رب کے پاس۔ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے یہ فضل جسے وہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ یہ ان کو بہت سخت تکلیف تھی کہ عربوں میں کیوں نبی آ گئے، یہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس پر چاہے وہ فضل عطا کرے، اور اللہ بڑا وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کس کو دینی ہے۔ وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے وہ چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، اور وہ نبوت عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل کریں، ہم پہ اپنی رحمت کریں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ان کے مالک ہیں۔ تو یہ تھی آج کی آیتیں، انشاءاللہ اسے کل آگے کنٹینیو کریں گے۔ فی امان اللہ۔